ایک بوڑھا میاں وہ صبح صبح اٹھا, پریشر دیا, لوٹا اٹھایا, کشتی تو ویسے بھی بھر گئی تھی, تو کشتی کے اوپر میں بیٹھ کے سوچا ہم بھی اسی میں جمع کر دیتے. وہ بیٹھا پخانا کر رہا, تو کھجلی جو اسپیڈ لیا نا وہ زیادہ کھجلایا, بیلنس گڑبڑا, پخانے میں گر گیا وہ. اچھا پخانا میں گرا تو جہاں جہاں پخانا لگا کھجلی ختم. بولے بھیا بڑا اچھا دوائی جگہ پخانا. اچھا دیکھیے یہ اللہ کی شان دیکھیے, پخانا جہاں لگ جاتا تھا کھجلی ختم, کھجلی ختم. یہ آدمی دیکھا دے وہ نہیں کھل جاؤ, یہاں کھجلا رہا تھا, پخانا تھوڑا اٹھا کے یہاں لگایا, کھجلی ختم. بولے رے بابا رے بابا یہ ایک نمبر دوائی جگہ. اٹھایا ہاتھ میں, پورے بدن میں ملا, مل کے کشتی سے باہر نکلا, محلے والوں کا آواز دیا, ارے دوڑو کھجلی کی دوائی مل گئی. محلے والے پریشان تھے, سب دوڑے, کہاں مل جاؤ, کون دوائی کون دوائی. بولو اٹھاؤ پخانا لگاؤ, ایک نمبر دوا ہے. لوگ لگانا شروع کر دیے میرے بھائیوں, لوگ لگانا شروع کر دیا. اچھا لگاتا, جس جگہ لگ جاتا تھا پخانا کھجلی ختم. کچھ نوجوان گھر سے برتن لے کے دوڑ رہا تھا کہ میرا ابا نہیں چل پاتا ہے, وہ کھٹیا میں پڑا ہے, تھوڑا ہم کو بھی دے دو, ابا کو کھٹیا میں لگا دے گا. دیکھتے دیکھتے پوری کشتی صاف ہو گئی. اچھا بعد میں جو لوگ پہنچا تو پخانا اس کو نہیں ملا, تو کشتی کو دھوتا تھا, پیتا بھی تھا, لگاتا بھی تھا. بولے ہاں بھیا بڑا ایک نمبر دوائی جگہ. اس کا حشر کیا ہوا میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں نوجوانوں اور قربان جاؤ, طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. جانتے ہیں باپ بھی پیغمبر, بیٹا بھی پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے, لیبر بنے, مزدور بنے, بیٹا بھی مزدور بنا. بیٹا مسالہ بنا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیری کام میں مشغول ہو گئے. دیوار اونچی ہو گئی, اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا, ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے. کوئی سیڑھی نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, ٹیبل نہیں ہے. اب یہ دیوار کیسے بنے گی اونچی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لانا بیٹا. ایک پتھر اٹھا کے لایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے. وہ پتھر اب بھی موجود ہے, دیکھیں گے آپ لوگ. کتنے لوگ دیکھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے نا, کتنے لوگ؟ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرنا پڑے گا. تو پتھر یہاں تھوڑے ہے, مکہ میں ہے وہ پتھر. بھائی وہ پتھر اب بھی موجود ہے, وہ مکہ میں ہے. اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. وہاں کی گورنمنٹ اس کو گھیراؤ کر دیا. ہم لوگ 2012 میں حج کرنے گیا تھا الحمدللہ, تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنی پڑتی ہے. خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھیے گا, آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا, ایک طواف مکمل ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر دیوار بنا لگے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ آپ جیسے ہی اس پتھر پر کھڑے ہوئے, اللہ نے اس پتھر کو آپ کے پاؤں کے نیچے میں موم بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے قدم کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ نشانی بنا دیا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا, حج کرنے جو لوگ جائیں گے, اس پتھر الحمدللہ اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو معزز شامعین کرام, حضرت ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کے رسول کو کہ میرے محبوب اب مکہ سے مدینہ چلے جائیں, مدینہ چلے جائیں. اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. صحابہ کرام دھیرے دھیرے کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب بھائی مدینہ پہنچے, اب وہاں مسجد بنانی ہے, وہاں مسجد بنانی ہے. تو مسجد تو بنانی ہے لیکن زمین نہیں ہے. ابھی صحابہ تو یہاں سے مکہ سے مدینہ گئے ہی تھے, اپنی دولت مکہ میں چھوڑ گئے تھے. حویلی, جو کوٹھی, جو بھی دولت, سونا چاندی, یہ مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ گئے تھے. کافر لوگ پریشان کر رہا تھا مکہ میں. اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد بنانا ہے, تو پیسے رہیں گے تب مسجد بنیں گے. بھائی مسجد بنانے میں پیسہ چاہیے نا, زمین نہیں ہے, زمین کیسے خریدی جائے گی. لیکن میرے بھائیو جانتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ ایک زمین خالی تھی, پرتی. اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا صحابیوں سے کہ پتا کرو یہ زمین کس کی ہے, پتا کرو.
تو پتا کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں ہے، انتقال کر گیا، چچا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ اور اس کے چچا کو بھی بلاؤ. آئے، سلام کر کے بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ تو زمین والے نے کہا کہ آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ. ہم اس زمین پر مسجد بنائیں گے، اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے. قربان جاؤ. وہ زمین والا کہنے لگا یا رسول اللہ پھر پیسہ لے کے میں کیا کروں گا؟ جب اس زمین پر آپ مسجد بنائیں گے تو پھر پیسہ لے کے میں کیا کروں گا؟ پیسہ خرچ ہو جائیں گے. درہموں دینار لے کے میں کیا کروں گا؟ سونے چاندی لے کے میں کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، فری کے زمین میں ہم مسجد نہیں بنائیں گے، کچھ قیمت لینی ہوگی. یہ قیمت طے ہوئی، یہ قیمت طے ہوئی. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اس زمین کی قیمت اکیلے ادا کروں گا. سبحان اللہ، بولا دماشا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی تھی. میں انشاءاللہ نام اس کا لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، یہ اتنا ہزاروں کئی ہزار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جنت میں محل کون کون بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. پورا مجمع تیار. جنت میں محل، یہ میری بات نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ انشاءاللہ حق ہے. تو میرا اللہ نے کہا کہ لوگو تم دنیا میں میرا گھر بنا دو، ہم تمہارا گھر جنت میں بنائیں گے. اے لوگو تم دنیا میں اللہ کا گھر مٹی کے اینٹوں سے بناؤ گے، اللہ تیرا گھر جنت میں سونے کے اینٹوں سے بنائے گا. اور سنو، دنیا میں تم اللہ کا گھر مزدور مستری سے بناؤ گے، جنت میں تیرا گھر اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا. بے شک اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا. اللہ. انشاءاللہ آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں، میرے بھائی گھر بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ہاں. اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں کا چہیتا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ماں کا لاڈلا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہے، باپ کے جگر کا ٹکڑا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آؤ انشاءاللہ 5 آدمی جڑو، 5 آدمی جڑو، ہم 10 دعا کریں گے. کتنی دعا کریں گے میرے بھائی؟ بولو بھائی کتنی دعا کریں گے؟ بولو نا. 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا ماں کا چہیتا بیٹا، ہے کوئی اللہ کا شیر انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر مسجد بنا دو. یہ نیت جیسے ہی کر لو گے، یہ دیکھیے یہ نیت جیسے ہی آپ نے کر لیا، آپ کی ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، اللہ قیامت تک یہ دھرتی پر جب تک یہ مسجد چمکتی رہے گی، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، اللہ ماں باپ کو قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہم زیادہ نہیں الحمدللہ، ہم آپ ماشاءاللہ ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگ رہے. مجھے 5 آدمی چاہیے 10,000 روپے دینے والا. پہلا کوئی اللہ کا نیک بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ ہے انشاءاللہ. ہے واہ بیٹا واہ، آ جا مصافحہ کر لو. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. واہ واہ واہ. آؤ جنت میں محل بنا لو. ارے یہ میری بات نہیں ہے کوئی دوسرا نوجوان 10,000 روپے دینے والا، کوئی دوسرا نوجوان ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ لاڈلا پیارا بیٹا. حضرت نام لکھیے نا. کوئی نہیں ہے کمیٹی والے؟ کوئی ہیں؟ مکھنا موبائل نمبر لے لیجیے. دوسرا نوجوان بھی آ گیا ماشاءاللہ. دیکھیے آ گیا. کہاں گلے جی؟ اچھا انشاءاللہ دوسرا بھی آئے گا. یہ توقیر عالم ماشاءاللہ. اللہ یہ نوجوان توقیر عالم کی اس سخاوت کو قبول عطا فرما لے. اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، اللہ کمائی میں، اللہ دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی؟ ارے ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کوئی کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے، آ جاؤ انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر دینے والا کوئی دوسرا نوجوان. مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ.